میں ہوں آپ کا میزبان اسداللہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این نیوز کے پروگرام میرے کراچی میں. آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے پروگرام میں ہماری جو مہمان شخصیت ہے, آپ ایک خاتون شاعرہ ہیں, بہت ہی خوبصورت انداز میں شاعری فرماتی ہیں اور خاص طور پہ نوجوان چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں, آپ کو سنے بغیر نہیں رہ پاتے. کئی کتابوں کی آپ مصنف ہیں اور کئی اہم پہلو پہ آپ کام بھی کر رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ پاکستان کی مشہور اور معروف اعلیٰ شخصیت میں بھی آپ کا نام آتا ہے. ماشاءاللہ آپ کئی کتابوں کی مصنف ہو چکی ہیں, افسانہ نگار ہیں آپ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ حقیقی شاعری پسند کرتی ہیں اور وہ شاعری جو کہ گویا کہ علامہ اقبال اور اس سے پہلے بلند بالا شاعر کرتے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ان کی پیروی کرتی ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی خلوص کے ساتھ. ہمارے تمام جسے کہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے. حال ہی میں پریزنٹ میں آپ کو بہت سنا جا رہا ہے, بہت دیکھا جا رہا ہے اور کئی کتابیں لکھ چکی ہیں. بلا کسی تاخیر کے میں آپ کی طرف لے کے چلوں گا, لیکن کیونکہ میری جو آج کی مہمان ہے قابل محترم ہے اور بہت ہی زندہ دل شخصیت ہے, تو میں چاہوں گا ان کا استقبال ان اشعار کے ساتھ کیا جائے کیونکہ وہ خود بھی ایک شاعر ہیں. خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر, خوش آمدید کہ وہ آیا ہماری چوکھٹ پر, بہار جس کے قدم کا طواف کرتی ہے. میرے ساتھ موجود ہے محترمہ میڈم حمیدہ کشش صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام اور اس شعر کے لیے بہت شکریہ. میڈم یہ شعر تو میرے خیال سے دیکھا جائے تو آپ کے لیے بہت چھوٹا ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ جس قداور شخصیت کا آپ لیول رکھتی ہیں, کئی کتابوں کی ماشاءاللہ سے مصنف ہیں اور ماشاءاللہ آرٹس کونسل کی آپ ممبر بھی ہیں, آرگنائزر بھی ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا میڈم کہ کیسے آپ کا یہ سفر یہاں تک رہا؟ سفر تو کافی دشوار بھی رہا اور لگن کے ساتھ میں ایک جستجو کے ساتھ جو ہے یہاں تک پہنچی ہوں. ہوتا ہے کہ شروع میں ظاہر کہ بہت ساری رکاوٹیں چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا. اچھا ہمارے گھر میں پڑھنے کا بہت زیادہ ادب کا رجحان تھا نا گھر میں, رسالے میگزین ادبی کتابیں. تو میں اور میرے بھائی جو ہے نا ہم دونوں کو زیادہ ہی مطلب بہت چھوٹے تھے جب سے جو ہے نا بہت زیادہ کتابی کیڑے جو کہنا چاہیے وہ تھے. ہاں تو وہ جب اسکول میں ایک دفعہ میرے خیال میں 4th کلاس میں تھی تو وہ ٹیچر نے کہا کہ بھائی شاعری کا ہوگا, شاعری کا مقابلہ رکھ رہے ہیں. ہاں رکھ رہے ہیں تو کون کون بچے جو ہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں حصہ لے اٹھائیں, تو ہم نے بھی اٹھا لیا آپ نے. تو بس وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ آپ نے سوچا کہ بس اب میں شاعری کی طرف جاؤں. شاعری کی طرف وہ اچھا پسند بھی کیا, ٹیچر کی حوصلہ افزائی ملی. تو اچھا سوری آپ کی باتوں کو کاٹ رہا ہوں حمیدہ کشش صاحبہ, جیسے بچپن میں سب کا بچوں کا شوق ہوتا ہے, ہم بھی چھوٹے تھے یا اور مختلف بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا بنو گے بڑے ہو گے, تو بچے بولتے ہیں ڈاکٹرز بنیں گے, انجینئر بنیں گے, پائلٹ بنیں گے. تو کیا آپ نے بھی بچپن میں کچھ سوچا تھا کہ میں یہ بنوں گی اور پھر میں شاعرہ کی طرف آ گئی؟ نہیں, میں نے ایسا بچپن سے ہی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ بنوں گی یا وہ بنوں گی. مجھے یہ تھا کہ پڑھنا لکھنا زیادہ ہے اور نا مجھے شاعرہ بننا ہے, بہت اچھی مشہور شاعرہ بننا ہے. تو میں شاعری پڑھتی تھی نا, جیسے غالب میں تقی میر ہیں, بشیر شعرا ہیں, علامہ اقبال ہیں, یہ لوگ ان لوگوں کے اشعار. تو بس مجھے شاعری میں لکھتی رہتی تھی. شروع میں ظاہر ہے کہ وہ اتنی سمجھ نہیں تھی, لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ بہرے اور وزن اوزان سب چیزیں جو ہیں وہ آتی جاتی ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ آپ نے اس میں ایک پروفیشنل طور پہ آپ نے. اچھا ویسے تو دیکھیں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ایک وہ ہوتا ہے, آئیڈیل ہوتا ہے, تو یقیناً آپ کا بھی کوئی آئیڈیل شاعر ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ آج آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بھائی میرا آئیڈیل شاعر یہ تھا یا یہ ہے موجودہ دور میں. ہاں نہیں, موجودہ دور میں تو نہیں, مجھے تو پہلے سے ایک تو پروین شاکر میری آئیڈیل رہی. بہترین, کیا بات ہے. ہاں, اور غالب کی شاعری نے مجھے بہت متاثر کیا. کیا بات ہے, غالب صاحب کی شاعری کو کون کون نہیں متاثر تھا. ہم نے بھی 9 میٹرک سے جو پڑھنا شروع کیا وہ آج تک ہے اور یہ ہمارے نام ہے. اچھا آپ نے ظاہر سی بات ہے شاعری اسٹارٹ کری, پھر اب مختلف پہلو پہ شاعری کرتی ہیں, بڑی بات ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ حقیقی شاعری بھی کرتی ہیں, حقیقی شاعری سے متعلق تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین. بالکل حقیقی شاعری ہی میں زیادہ تر کرتی ہوں. اور میں نے ایک میری 2 طویل غزلیں ہیں 300 اشعار کی, وہ ماشاءاللہ. ہاں تو یہ بھی میرا مطلب ایک منفرد کام ہے, جو کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں مطلب شاعرات میں پہلا کام ہے. بڑی بات ہے. تو اس میں نے عورت اور احساس کے نام سے 2 غزلیں ہیں
اور چھوٹی بہر کی غزلیں ہیں، اور اس میں میں نے عورت کو پورا دکھایا کہ عورت جو ہے کیا کیا کر سکتی ہے، کہاں وہ کمزور بھی ہے، کہاں کیا کیا کر سکتی ہے۔ تو یہ میں نے اس میں اتنا حقیقت کا رنگ بھرا ہے کہ نہ لوگوں نے کہا کہ بہت زیادہ جو ہے نا آپ نے سچ بیان کیا اس شاعری میں۔ میں نے کہا جو اس میں جو عورت ہے تو میں نے وہ عورت کا رخ دکھایا ہے۔ اچھا، اصل اچھا شاعر ہے ہی وہ جو اپنی شاعری سے حقیقت پیدا کرے، حقیقت سے لوگوں کو آشنا کرے، تو یہ بڑی بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جیسے کہ آپ آرٹس کونسل کی ممبر بھی ہیں، آرگنائزر بھی ہیں، پروگرامس بھی آرگنائز کرتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ کی کتاب کی رونمائی ہوئی، بڑی اچھی کافی خوبصورت تقریب تھی، اس میں ماشاءاللہ لوگوں نے آپ کی بڑی پذیرائی کری، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ بالکل، ایک تو یہ کراچی کے 5 اہم نظم نگار، اس کی تقریب ہوئی، اور اس میں ماشاءاللہ سے ڈاکٹر کیا نام بول رہے ہیں، اچھا ڈاکٹر صاحب آئے تھے، ہاں ڈاکٹر صاحبہ آئی تھی، اور کافی مشہور ادبی شخصیات تھیں اس میں۔ سہیل احمد اس میں ظاہر ہے کہ ایک اہم نام ہے، سہیل احمد تھے، اور فاضل جمیلی جو کہ 5 نظم کو شاعروں میں تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی میری ایک ہائیکائی کی کتاب ہے، یہ جو ہائیکو پہ ہے۔ اچھا، ہاں، مطلب وہ پہلی کتاب ہے، اس میں تقریباً 500 700 550 600 قریب اشعار مطلب ہائیکو ہیں۔ تو اسی کتاب ہوتی ہے جس میں کونسلر جنرل آئے تھے اس میں جاپان کے، اور تو یہ مختلف زبانوں میں لکھنا، ماشاءاللہ سے ہمارے جو ہیں سعید خان عباسی لوبسٹ مشہور شخصیت ہیں آج کی، تو انہوں نے مجھے جو ہے نا اس تقریب میں اس کام پہ ایوارڈ بھی دیا، اور ایک ایوارڈ جو ہے سعید صاحب نے جو ہے میری اور ان کی جانب سے جاپانی گورنمنٹ کو کونسل جنرل، سعید صاحب خود بھی تعلیم سے اور اشعار سے اور آپ کی بھی وابستگی رہی ہے کہ وہ ویسے بھی سراہتے رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ سے بڑی بات ہے۔ اچھا، میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے لینا چاہوں گا کہ شہر کراچی کی ایک ریت اور روایت رہی ہے، پہچان رہی ہے، ادب، تہذیب اور خوبصورتی اور جسے کہتے ہیں خلوص اخلاص۔ تو آج کل کیا دیکھتی ہیں آپ شہر کراچی میں؟ یہ بڑا مان پڑتا جا رہا ہے، بہت کم ہے نوجوان جو اس طرف آ رہے ہیں، اور تعلیم سے محبت کم ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پہ کتابوں سے۔ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں، اصل میں آج کل جو ہمارا موبائل ہے، ٹک ٹاک ہے، دوسری چیزیں ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ہے، لیکن یہ کہ کلی طور پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سارے نوجوان ادھر چلے گئے۔ بالکل، تو اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے نا پڑھائی کا رجحان ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ بچوں کو شروع سے ہے نا گھر میں، جو پہلے ہوتا تھا نا کہ بچوں کے کہانیاں نونیہال آتی تھی، کچھ نہ کچھ ان کو پڑھایا جائے، ہاں اسٹڈی شروع سے ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ کورس کے ساتھ آپ یہ بھی چیز، کیونکہ کہا جاتا ہے کتابوں سے دوستی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی یہ آخری صدی ہوگی، ہم آخری لوگ ہوں گے جو کتابوں سے محبت کرتے ہوں گے، اس کے بعد شاید کتابوں سے محبت نہ کی جائے۔ ایسا نہیں ہے، کتاب سے محبت ہمیشہ رہے گی، کیا بات ہے، چاہے کم ہو جائے۔ لیکن ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں نا ایکسپو سینٹر میں یہ جو 3-4 روز نمائش ہوئی تھی بکس کی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک میلہ بچوں کا، جوانوں کا، مطلب اس ہال سے اس ہال نمبر 1 2 3 4 چاروں، اور دکھا گیا، لوگ جو درجوں اس میں آ رہے تھے۔ مطلب آخر میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں کہ بھائی شاعری کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے کس طرح محبت اور بیداری کی جائے؟ اس کے لیے میں نے ابھی جیسے بتایا کہ بچوں کو نا شروع سے ہی گھر میں والدین جو ہے نا جو بھی گھر میں بڑے ہیں، تو وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں، نونیہال چیزیں، یہ جو مطلب بچوں کو دیں گے۔ دوسرے یہ کہ جو آگے جب وہ اسکول میں کالج میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی ڈیبیٹس ہوں، کچھ مقابلے، کہ بھائی جو بچہ زیادہ اچھا پڑھنے والا ہے، جو اچھی تقریر کرنے والا ہے، جو اچھی شاعری کر رہا ہے، اگر شاعری سے رغبت ہے تو آئیں۔ ان کو سیکھنے کے لیے، شاعری سکھانے کے لیے ہر کالج یونیورسٹی میں اساتذہ ہوں، تاکہ وہ ایک صحیح لائن پہ کام کریں۔ آپ کے میزبان اسد اللہ صدیقی، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اور میرے ساتھ موجود تھی فخر پاکستان، بہت ہی خوبصورت شاعرہ ہیں، بڑی پیاری شاعری انداز میں گفتگو کرتی ہیں، اور میرے ساتھ موجود تھی اور یہ کہہ رہی تھی، آپ کا جو سمرائز ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ نوجوان
بچوں کو بچیوں کو آپ بچپن سے ہی کوشش کریں کہ ان کو اس لیول پہ ان کو گراس روٹ لیول پہ اس طرح تیار کریں کہ وہ آگے جا کے کتابوں سے لازمی محبت کریں نہ کہ دیگر شعبہ جات سے. تو میں پروگرام کا اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا ان اشعار کے ساتھ, کیونکہ آج کا ہمارا پروگرام ہے شاعری. ہمارے ساتھ محترمہ حمیدہ کشش صاحبہ موجود ہیں اور ماحول بھی شاعری کا, تو میں ان اشعار کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے, انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اسی اشعار کے ساتھ اختتام کی طرف جاتے ہیں اور امید کرتے ہیں ویورز آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ٹی این نیوز کی جانب سے میرے کراچی سے آپ کا میزبان اسد اللہ صدیقی اجازت چاہتا ہے. اپنی رائے سے مکمل آگاہ کیجیے گا اور لائک اور کمنٹس لازمی کیجیے گا. آپ کا بتانا ہمارے لیے باعث عزت ہوگا. اللہ حافظ.